مت تال انہیں عقل کے میزان پہ زاہد، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ مت تال انہیں عقل کے میزان پہ زاہد، مت تال انہیں عقل کے میزان پہ زاہد، جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں سکتا۔ پورا مجمع مل کر کے استقبال کرے اس وقت عالم اسلام کی ایک معتبر شخصیت، دنیا سنیت میں قائد اعظم کی حیثیت رکھنے والے، بلکہ جن کا تعلق اس خاندان سے ہے جس بار تکبیر، نعرہ رسالت، نبی حضور محدث اعظم ہند، شہزادہ حضور مفکر ملت، خطیب اعظم ہندوستان، حضرت علامہ سید راشد مکی میاں صاحب قبلہ، فیضان مخدوم اشرف، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نصیبہ مسکراتا ہے، مقدر مسکراتا ہے، علی سو جائیں بستر پہ تو بستر مسکراتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ القادر القوی العزیز الستار الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار الشاہدین والشاکرین والذاکرین والآمنین والموقنین والمطمئنین، والحمدللہ رب العالمین۔ درود شروع کہاں سے کروں؟ سب سے پہلے تو دعاؤں کے ساتھ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عرس احمد مجنو بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خانقاہ بخاریہ کی طرف سے یہ پروگرام ہے، آپ اس میں حاضر ہوئے، مولا کریم آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ اتنی بڑی تعداد میں اتنی رات گئے آپ موجود ہیں، حیرت کی بات ہے، حیرت بھی ہے، مسرت بھی ہے۔ حضرات حبیب اللہ فیضی نے مترنم انداز میں کلام پیش کیا، وہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ ناظم اجلاس عزیز القدر کفیل انور اشرفی سلمہ نے نظامت کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا۔ خانقاہ بخاریہ کے صاحب سجادہ، ان کے صاحبزادے، زینت اسٹیج علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء کرام، حاضرین کرام، آج میں ہے تیرے نام کی خوشبو، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر سانس ہے تیرے نام کی خوشبو، ہے یقیناً انور گل توحید سے نسبت ہے، یقیناً وہ صبح کی خوشبو ہو کہ ہو شام کی خوشبو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوشبو ہو کہ ہو شام کی خوشبو، آتی ہے مدینے کے در و بام کی خوشبو، ہر سانس میں شامل ہے تیرے نام کی
خوشبو. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. بھئی باواز بلند ایک بار اور درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسی کون سی چیز ہے؟ بات چونکہ سب کی ہے تو سب میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، جابر بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، مالک بھی ہیں، مملوک بھی ہیں. وہ کون سی ایسی چیز ہے جو سب کی محبوب، اور اسی محبوب کو پانے کے لیے لوگ دوڑ میں، ہر کوئی چکر میں ہے وہ محبوب مجھے مل جائے. اب کسی کو وہ حاصل ہوئی، ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. اس دوڑ میں ٹھوکریں کھاتے ہیں لوگ، تھپیڑے کھاتے ہیں، طوفانوں کی نظر ہو جاتے ہیں، آندھیوں کی نظر ہو جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں، وہ صفحہ ہستی پر ابھر کے آ جاتے ہیں. ایسی کون سی چیز ہے جو سب کی محبوب، سب کی محبوب، سب کی محبوب. کسی سے پوچھو، کسی مکتبہ فکر رکھنے والے سے پوچھو، وہ بھی کہے گا ہاں میری محبوب وہ چیز ہے. آج اسی چیز کو اس بزم میں ہم کو ظاہر کرنا تاکہ کل سے آپ بھی اسی دوڑ میں لگ جائیں. لگو گے کہ نہیں؟ بھائی کوئلے کی مارکیٹ ڈاؤن ہے، کامیابی کی مارکیٹ ڈاؤن نہیں ہے. سبحان اللہ. آج اسی محبوب کو پکڑنا اسی محبوب کو جو سب کی محبوب ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ اس چیز کا نام ہے کامیابی. کامیابی. اس چیز کا نام ہے کامیابی. کسے نہیں پسند کامیابی؟ کافر کو بھی محبوب، مومن کو بھی محبوب، جو کلمہ پڑھتے ہیں انہیں بھی محبوب، جو نہیں پڑھتے انہیں بھی محبوب، جو پتھر کھاتے ہیں انہیں بھی محبوب، جو پتھر مارتے ہیں انہیں بھی محبوب، جو فتوے لگاتے ہیں انہیں بھی محبوب، جو نہیں لگاتے انہیں بھی محبوب. سب کی محبوب. وہ محبوب، اس محبوب چیز کا نام ہے کامیابی. کامیابی سب کی محبوب. نہ جانے کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دعا کے لیے، اسی محبوب چیز کو لے کے آتے ہیں. میں کامیابی چاہتا ہوں. کیا چاہتے ہو؟ کامیابی. کرنا کیا ہے؟ میں ایگزامینیشن دے رہا ہوں، کامیاب ہو جاؤں. میں بزنس کر رہا ہوں، کامیاب ہو جاؤں. میں جاب میں ہوں، کامیاب ہو جاؤں. میں تجارت میں ہوں، کامیاب ہو جاؤں. میں اس پیشے میں ہوں، اس پیشے میں ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، مجھے کامیابی مل جائے، کامیابی مل جائے. حضرت دعا کر دیجئے کامیابی مل جائے، کامیابی مل جائے. اسی محبوب کو لے کر سب آتے ہیں، ہے نا حضرات؟ یہی دھوکہ. آج اسی سے پردہ اٹھانا، اور پردہ اٹھاؤ تاکہ چہرہ نظر آئے. ہم جسے کامیابی سمجھتے ہیں، کیا وہ قرآن کی نظر میں بھی کامیابی ہے؟
اس لیے یاد رکھو، یہ جملہ نوٹ کرو، تمہارے کام آئے گا. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. مرید بعد میں ہے، مسلمان پہلے. ہم اشرفی بعد میں ہے، مسلمان پہلے. قادری بعد میں ہے، مسلمان پہلے. چشتی بعد میں ہے، مسلمان پہلے. بخاری بعد میں ہے، مسلمان پہلے. نقشبندی بعد میں ہے، مسلمان پہلے. سہروردی بعد میں ہے، مسلمان پہلے. برکاتی بعد میں ہے، مسلمان پہلے. رضوی بعد میں ہے، مسلمان پہلے. اور جب تک یہ اس پہلے کو سامنے نہیں رکھو گے، کامیابی کا راز سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. جو کچھ ہے آپ بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ مسلمان. پہلے مسلمان. اسی لیے دوستو، اب میں اس پر خطابت کا رنگ چڑھاتا ہوں. کچھ کہنے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ پہلے ہم مسلمان ہیں. بچوں کو اچھی تربیت دینا، یہ سمجھنا پہلے ہم مسلمان ہیں. تجارت کرنا تو حلال ذریعے سے، حلال طریقے سے، یہ سمجھنا پہلے ہم مسلمان ہیں. پیسہ کمانا، پہلے یہ سمجھنا کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں. جو کچھ ہیں یا ہوں گے بعد میں، پہلے مسلمان. پہلے مسلمان. اور جب پہلے مسلمان تو اس سے پہلے اسلام. اس سے پہلے اسلام. اب مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے جو اسلام سے پہلے ہے؟ تو جواب یہ ہے، اسلام لانے والا نبی سب سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی حضور محمد. جو ہمیں ملا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا مطلب پہلے مصطفیٰ. تو ہم اب ایک بات کہہ دے، سب سے پہلے ہم محمدی ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے ہم محمدی ہیں. یہ مہر اتنی مضبوط ہے پیارے کہ اگر یہ لگی ہے تو سب لگی ہے. یہ لگی ہے تو سب لگی ہے. تو پہلے ہم محمدی، نبی پہلے. ہمیں تو جو کچھ ملا ہے وہ سرکار سے ملا. اب دیکھیے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی تھی، میں اس پر آ رہا ہوں. ابھی تو میں سجا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے، یہ آیت ہمیں ملی، سورت ہمیں ملی. یہ مولانا نظام الدین صاحب کہتے ہیں حضور یہ سورہ رحمان ہے، یہ سورہ یاسین ہے، یہ سورہ فتح ہے، یہ سورہ مزمل ہے، یہ سورہ حشر ہے، یہ سورہ طٰہٰ ہے، یہ سورہ اخلاص ہے، یہ سورہ فلق ہے، یہ سورہ ناس ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ کوثر ہے. ایک ہی جھٹکے میں اتنا نام لیتے ہیں. میں نے پوچھا مولانا یہ سارے نام تو آپ نے گنا دیے، یہ نام سیکھے کہاں سے آپ نے؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ ملا کہاں سے؟ کہا حضور ملا کہاں سے؟ سرکار سے. سرکار سے. میں نے کہا مولانا آپ تو کہتے کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا اور حضور نے یہ فرمایا. یعنی آیت بھی حضور ایک ہی زبان سے، حدیث ایک ہی زبان سے، ایک ہی زبان سے قرآن، ایک ہی زبان سے حدیث. اب آپ فرق کرتے ہیں، علماء فرق کرتے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ آیت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے. یہ آپ کو ملا کہاں؟ اب مجھے بتاؤ، پہلے آپ ایمان کس پر لائے؟ قرآن پر یا زبان پر؟ ہمیں کیا معلوم کلام اللہ کیا ہے؟ ہمیں تو سرکار نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے. تو اس بیان کا بھی ماخذ زبان.
اور جو قرآن اس کا بھی ماخذ زبان مصطفیٰ کی زبان، کتنی معتبر زبان، کتنی پاکیزہ زبان، ایسی پاکیزہ زبان جو چلے تو چلتی رہے، جو بولے تو بولتی رہے، جو حالت رفتار میں آئے تو کوئی روک نہ سکے۔ ارے ایسی زبان، میں تو یہ کہتا ہوں خود قرآن میں ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ بھی خدا کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر قربان جاؤ زبان مصطفیٰ پر کہ زبان مصطفیٰ پہاڑ سے زیادہ طاقتور، پہاڑ سے زیادہ طاقت والی، قوت والی، کہ جس قرآن کے وزن کو پہاڑ جیسا طاقتور نہ اٹھا سکا اس کو زبان مصطفیٰ۔ انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین تنذر بہ قوما لدا۔ میرے حبیب اس قرآن کو جس کو پہاڑ نے انکار کر دیا، جس کے وزن کو پہاڑ نہ اٹھا سکا، میرے حبیب میں نے تمہاری زبان پر آسان کر دیا، ایسی زبان۔ تو ہم ایمان لائے پہلے اس زبان پر، اب وہ زبان جو کہتی گئی ہم سنتے گئے مانتے گئے، جو زبان سے ہم نے سنا مانا، جو زبان سے ہم سنتے رہے مانتے رہے، اسی زبان سے جو ابو بکر صدیق نے سنا مانا، فاروق اعظم نے سنا مانا، عثمان نے سنا، نہ ان نہ لم نہ کیوں نہ کیسے، یہاں کیوں کیسے کی ضرورت نہیں، نو آرگیومنٹ۔ رسول کہتے جائیں مانتے، رسول بولتے جائیں مانتے جاؤ، آرگیومنٹ نہ کرنا۔ ایسی مقدس زبان، ایسی فضیلت والی زبان، ایسی عظمت و رفعت والی زبان، ارے اسی زبان کو جب اردو زبان اور شعر کے کالم پر مجدد بریلوی امام احمد رضا نے جب ڈھالا ہے تو یہ بول پڑے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ ایسی زبان اے رسول، سبحان اللہ۔ اسی بارگاہ سے جوڑو۔ آج ہم جوڑنے کے لیے آپ کو بیٹھے ہیں، اور ایک بات بتائیں، اہل سنت کا کام توڑنے کا نہیں جوڑنے کا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو جوڑنے کا توڑنے کا کام کرتے ہیں ان کا وہ اہل سنت کا دعویٰ مت کریں۔ ہماری جماعت توڑنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، جوڑنے کے لیے بنائی گئی۔ اسی لیے ہم دو دریا رکھتے ہیں، دارالعلوم بھی رکھتے ہیں، خانقاہ بھی رکھتے ہیں، ایک جگہ پڑھاتے ہیں دوسری جگہ پلاتے ہیں، ایک جگہ دانا بناتے ہیں دوسری جگہ دیوانہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے۔ اس لیے دوستو اگر دانا بننا ہے تو دارالعلوم میں جاؤ، اور دیوانہ بننا ہے تو مفتو مشرف کے دربار میں جاؤ۔ معلوم ہوا کامیابی تجارت سے نہ ملے گی، کامیابی ظاہری شان و شوکت سے نہ ملے گی، کامیابی مریخ پر کمندے ڈالنے سے نہ ملے گی، کامیابی دریا کے کلیجے کو چیرنے سے نہ ملے گی، کامیابی چاند پر دستک دینے سے نہ ملے گی، کامیابی سورج کی شعاؤں کو مسخر کرنے سے نہ ملے گی، کامیابی ستاروں کی روشنی ستاروں کی چاند معلوم کرنے سے نہ ملے گی،
کامیابی سمندر میں غوطہ زن ہونے سے نہ ملے گی، کامیابی صحرا کا چکر لگانے سے نہ ملے گی، کامیابی تمہیں جنگل میں جانے سے نہ ملے گی، کامیابی نہ مکان میں ملے گی نہ میدان میں ملے گی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو مدینے والے سے جڑو، مدینے والے سے جڑو، حکمت چاہتے ہو مصطفیٰ سے جڑو، عقل مندی چاہتے ہو مصطفیٰ سے جڑو، نورانیت چاہتے ہو مصطفیٰ سے جڑو۔ میرے دوستو، اسی لیے میرے باپ مفکر ملت نے بہت پہلے فرمایا تھا، آج بھی حکمت و دانش کے اجالوں کے لیے وقت کہتا ہے کہ پھر گنبد خضرا دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مفکر ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلمان کو برطانیہ کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مسلمان بول رہا ہوں، کامیابی کے لیے مسلمان کو افریقہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی کے لیے مسلمان کو کینیڈا جانے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی کے لیے مسلمان کو ماسکو میں رہ کر ان کی جوتیاں چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کامیابی کے لیے روضہ رسول سے لو لگانے کی ضرورت ہے، در مصطفیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے، جلوہ گنبد خضرا کو سینے میں بسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، کامیابی کرسی پر بیٹھنے سے نہیں ملے گی۔ لوگ سمجھتے ہم ایم ایل اے ہو گئے کامیاب ہو گئے، ایم پی ہو گئے کامیاب ہو گئے، ایم ایل اے ہو گئے کامیاب ہو گئے 5 سال کے لیے، 5 سال کے لیے۔ ایسی کرسی کس کام کی؟ اب تو پورا 5 بھی نہیں پورا ہونے پاتا۔ اب ویسٹ بنگال میں بھی جھاڑو کی ضرورت ہے، جب کوئی گڑبڑ کرے خرد برد کرے تو جھاڑو رکھو۔ اگر نیتا جی پوچھے کہ یہ جھاڑو کس لیے، بولے آپ صفائی کے لیے۔ کیسی صفائی؟ بولے کچرے کی۔ بھئی ایک بات بتائیں، ہماری ضرورت سب کو ہے، سب کو ہے۔ انہیں بے کساں خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز کی اور ہمارے پاس تو معاملہ ایسا ہے، ایک مال ہو تو چاروں طرف مال ہی مال تو ہے، پھر کیسا کال؟ ہم جدھر نظر اٹھا کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی اللہ والا۔ سبحان اللہ۔ بائیں دیکھو تو بائیں والی، دائیں دیکھو دائیں والی، آگے دیکھو آگے والی، پیچھے دیکھو پیچھے والی، اور سب کے اوپر مولا علی، ان کے اوپر میرا نبی۔ ہم کمزور کب آئیں؟ کمزوری کا رونا رونا بند کرو۔ نہ تم کل کمزور تھے نہ آج کمزور ہو، اما جس کے ہاتھ میں مختوم اشرف کا دامن ہو وہ کیسے کمزور ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے، جھاڑو کی بھی ضرورت ہے، رکھنا چاہیے۔ دلی میں رکھا، صفایا۔ آپ بھی رکھیے، ہو سکتا ہے کبھی سمے آئے آپ بھی جھاڑو لگائیں۔ یہ جھاڑو کتنا خطرناک ہے۔ یہ جھاڑو صرف اس لیے نہیں ہے کہ گھر صاف کرو، آنگن صاف کرو، کمرہ صاف کرو۔ جھاڑو ایسا ہے کہ سفید پوشوں کو بھی صفائی کام آتا۔ 5 سال کے لیے لوگ ایم ایل اے مار کے کاٹ کے کرسی پر آتے، ایسی کرسی جس کرسی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسی کرسی کو گلے لگاتے ہو۔ میں مسلمان کو سامنے رکھ کر گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ الدنیا سجن للمؤمنین جنت للکافرین۔ یہ ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ ہم تو دوسرے اس میں چلے گئے، بہاؤ میں بہ گئے یا بہ رہے ہیں۔ ہمارا فرق یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں پھنسے رہیں۔ ایسی کرسی پر بھروسہ کرتے ہو جس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ تخت و تاج کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ فریب کا سہارا لیتے ہیں۔
کو مار کر راجا بن جاتا ہے، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو جیل میں ڈال کر شہنشاہ بن جاتا ہے۔ یہ دنیا داری ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا وقت نکال کر سمنان کا رخ کرتے ہیں۔ میں نے کہا سرکار اشرف سمنا، آپ تو تخت والے تھے، تاج والے تھے، آپ کو تو کرسی وراثت میں ملی تھی، یہ ترک سلطنت کیوں کیا؟ کرسی کیوں چھوڑا؟ تخت و تاج کیوں چھوڑا؟ تخت و تاج کیوں چھوڑا؟ میرے اشرف نے جواب دیا، فرزند نور العین، جب تو نے پوچھ لیا ہے کہ تخت و تاج میں نے کیوں چھوڑا، کرسی میں نے کیوں چھوڑا، اقتدار میں نے کیوں چھوڑا، تو جواب لے لے، جو تخت پر بیٹھتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، اور جو تخت کو ٹھکرا دیتا ہے وہ زمانے کا مخدوم ہوتا ہے۔ پیغمبر سے جڑے رہے وہ کامیاب ہیں، جو پیغمبر سے جڑے رہے وہ کامیاب ہیں۔ اب دوسرے لفظوں میں کہتا چلوں، صدیق اکبر کامیاب ہے، فاروق اعظم کامیاب ہے، عثمان غنی کامیاب ہے، علی مرتضی کامیاب ہے، بلال حبشی کامیاب ہے، صہیب رومی کامیاب ہے، خالد بن ولید کامیاب ہے، طلحہ و زبیر کامیاب ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ایک کامیاب ہے، سلمان فارسی کامیاب ہے، سیدہ فاطمہ عابدہ زاہدہ راکعہ فاطمہ زہرا کامیاب ہے، حسنین کریمین کامیاب ہے، اہل بیت میں سے ایک کامیاب ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہہ دیتا ہوں، یہ تو بات ہے کامیاب مگر میرا عشق تو یہ کہتا ہے، میں نے جن کا نام لیا ہے یہ کامیاب نہیں، کامیابی کا نام ہے، یہ کامیابی کا نام ہے۔ ارے کامیاب تو وہ ہے جو حسنین کے دامن سے لپٹ گئے، جو علی کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ اس لیے دوستو، مخدوم اشراف، اشرفیوں جملہ نوٹ کرو، مخدوم اشراف کامیابی کا نام ہے، اور ان سے وابستہ اشرفی کامیاب کا نام ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم اشرف، فیضان حضور مفکر ملت۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے سائنسداں چاند پر گئے۔ کیوں گئے؟ بولے کامیابی کے لیے۔ کتنا خرچ کیا؟ اربوں خربوں۔ کیا لائے؟ مٹی۔ وہاں سے کیا لائے؟ ماٹی۔ بنگلہ میں بولو، ماٹی۔ اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے کیا لائے؟ ماٹی۔ ارے بابا، کیا یہاں ماٹی کی کمی تھی کہ وہاں سے لا کے بوجھ بڑھا دیا؟ کامیابی کے لیے پہنچ گئے۔ اب گئے کہ نہیں گئے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ گئے، مانو گئے۔ یہ امریکی بے وقوف گئے۔ جب گئے ہو گئے تو میرا وجدان، جو میری چھٹی حص ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ چاند دیکھ کر انہیں ہنسا ہو، مسکرایا ہو۔ یہ دنیا کے بے وقوف کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے، میرے پاس کامیابی حاصل کرنے کے لیے چاند مسکرایا ضرور ہوگا۔ یہ دنیا کے دو ٹانگ کے جانور کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ ارے بے وقوفو، چاند بولا ہوگا، بے وقوفو تمہیں تو وہاں جانا چاہیے تھا کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جس کا اشارہ پا کر میں نے اپنا کلیجہ چیا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا اشارہ پا کر میں نے اپنا کلیجہ چیر دیا تھا، اس نبی کی بارگاہ میں جاؤ۔ کامیابی معلوم ہوا مسلمانوں، کامیابی تمہیں ملے گی تو در مصطفیٰ پہ ملے گی۔ اب جڑنے کی ضرورت ہے، جڑ جاؤ، چھوڑ دو ساری باتوں کو۔
انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ سنا، چھوڑو، یہ کہنا سننا بہت ہو گیا، کب تک کہتے سنتے رہو گے اور کب تک کہنے سننے میں رہو گے؟ سرکار سے جڑو، تم جس نبی کی امت اس نبی سے جڑو۔ میرے سرکار توڑنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے اپنا جو لائن آف ایکشن ہے تھوڑا سا بدل دیا، ہم توڑنے میں لگے، اسی لیے ہم ٹوٹ گئے۔ آج ہماری جماعت میں جو بکھراؤ ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہر بڑا اپنے چھوٹے کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ اسی لیے، اور بڑوں کا حال کیا بتاؤں، وہ حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، من لم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ میں نے ایک بڑے سے کہا، حضور حدیث کی تلاوت کیجئے تو پوری حدیث بیان کیجئے، اپنے کام کی لے لیا، جو دوسرے کی کام کی ہے وہ بھی تو بیان کر دیجئے۔ سرکار نے تو دونوں کو رکھا، من لم یرحم علی صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے اپنے چھوٹے پر شفقت نہیں کی، رحم نہیں کیا، اور جس چھوٹے نے بڑے کی تعظیم نہ کی، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ چھوٹوں سے پیار کرو، پھر احترام کی امید رکھو۔ تم دستے شفقت رکھو گے، ایک بار ہم 5 بار تعظیم کریں۔ اس لیے اگر تم سرکاری ہو تو ہم بھی سرکاری ہیں، اگر تم نے چشمہ اشرفیت سے پیا ہے ہم نے بھی پیا، اگر تمہاری رگوں میں علی کا خون آئے، ہماری رگوں میں کوئی پتلا خون نہیں، علی کا خون ہے۔ اگر تم قادری دربار سے وابستہ ہو تو ہم بھی قادری دربار کے مرید نہیں ہیں، اگر تم مراد ہو تو ہم بھی مراد ہیں۔ ہمارا بھی تعلق کسی بیکار سے نہیں ہے، براہ راست سرکار سے ہے۔ شفقت کرو، پیار کرو، ہم 2 قدم 10 قدم آگے بڑھیں گے، احترام کریں گے۔ حضرات گرامی، یہ ہمارے اسلاف کی روش تھی۔ حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا ہی چھوٹا ہوتا تھا، جب منبر پر آتا تھا تقریر کرتا تھا تو حضور محدث اعظم اتنی داد دیتے تھے، اتنی داد دیتے تھے کہ وہ چھوٹا اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا تھا۔ یہ نوازشات تھی، یہ طریقہ تھا بزرگوں کا۔ ہم نے روش چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا، ٹھیک کیا آپ نے، چھوڑ دیا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو جماعت اہل سنت توڑنے کے لیے نہیں ہے، جوڑنے کے لیے ہے۔ عمر بھر بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر محدث بریلوی، امام اہل سنت، اعلی حضرات عظیم البرکات امام احمد رضا فاضل بریلوی سنیوں کو جوڑتے رہے، سبحان اللہ، جوڑتے رہے، ایک ایک انمول شاگرد نکالتے رہے، پیدا کرتے رہے، مگر یہ تربیت کرتے رہے، ہدایت دیتے رہے کہ جوڑنے کا کام کرنا، ملک العلماء جوڑنے کا کام کرنا، صدر الافاضل جوڑنے کا کام کرنا، صدر الشریعہ جوڑنے کا کام کرنا، مفتی اعظم جوڑنے کا کام کرنا، محدث اعظم جوڑنے کا کام کرنا، حجت الاسلام جوڑنے کا کام کرنا۔ بریلی نے جوڑنے کا کام کیا، الحمدللہ کچھوچھا شریف نے جوڑنے کا کام کیا، شبیہ غوث جیلانی سرکار علی حسین اشرفی جیلانی نے جوڑنے کا کام کیا، جوڑنے کا کام کیا۔ بس فرق دوستو ایک پیارے ایک جملہ نظر کرتا چاہتا ہوں، امام اہل سنت وہ بھی، امام اہل سنت یہ بھی، مجدد وہ بھی، مجدد وہ بھی۔ میرے دوستو، ایک مجدد سلسلے اشرفیہ کچھوچے میں، ایک مجدد بریلی میں کیا محبت ہے! ایک نے علمی سطح پر ہمیں جوڑا ہے، ایک نے روحانی سطح پر ہمیں جوڑا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے چاہے جو جس درسگاہ میں ہو، دارالعلوم میں ہے وہ بھی سن لے، چاہے جو جس مٹھ میں ہے بیٹھا وہ بھی سن لے، خانقاہ میں سن لے. جوڑو، توڑو مت. کب تک توڑنے کا کام کرو گے؟ غوث اعظم نے توڑنے کا کام کیا، جوڑنے کا کام کیا ہے نا. اسی لیے میں کہتا ہوں غریب نواز نے جوڑنے کا کام کیا، نظام الدین اولیاء نے جوڑنے کا کام کیا، صابر پاک نے جوڑنے کا کام کیا، مخدوم سمنانی نے جوڑنے کا کام کیا. آپ جس کے عرس میں آئے ہیں شیخ احمد مجنو بخاری جوڑنے کا کام کیا ہے، سلسلہ بخاریہ نے جوڑنے کا کام کیا ہے، خاندان بخاریہ نے جوڑنے کا کام کیا، مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت نے جوڑنے کا کام کیا ہے، شیخ علاء الحق پنڈوی نے جوڑنے کا کام کیا ہے، جوڑنے کا کام کیا. اسی لیے تو ایسا جوڑا ہے ان بزرگوں نے جو توڑنے والے توڑنا بھی چاہتے ہیں، پھر بھی اہل سنت والجماعت ٹوٹ نہیں رہی ہے، کیونکہ جوڑنے والے مضبوط ہیں. اسی لیے ہم کسی کے رحم و کرم پر نہ کل تھے نہ آج. اب جملہ دے رہا ہوں، وہ جماعت ایک نہیں ہے، 73 ہیں. جماعت بہت، مگر ہم اپنی جماعت کی بات کرتے ہیں. وہ اور جماعتیں ہیں جو اپنے قدم سے چلتی ہیں، اپنے قدم سے چلتی ہے، وہ اور جماعت میں نام نہیں لینا چاہتا. اور جو جماعتیں اپنے قدم سے چلتی ہیں وہ ڈگمگا جاتی ہیں، اور اہل سنت والجماعت اپنے قدم سے نہیں چلتی ہے، مصطفیٰ کے کرم سے چلتی ہے. قدم سے چلنا اور ہے، مدینے والے کے کرم سے چلنا اور. ہم قدم سے نہیں چلتے، ہم تو آقا کے کرم سے چل رہے ہیں اور صبح قیامت تک چلتے رہے. تو توڑنا بند کرو، جوڑو. مخدوم اشرف نے جوڑا. اگر بے ایمان بھی آیا ہے تو وہاں ایمان کی دولت لے کر کے گیا. غریب نواز کی دہلیز پر اگر کوئی مرتد آیا ہے تو اپنے ارتداد کو اس بارگاہ میں دفن کر کے گیا ہے. یہ کفرستان تھا جب میرے خواجہ نے قدم رکھا، مگر جب آئے تو ایسی نظر ڈالی، ایسی محنت کی، ایسا اخلاص، ایسا پیار کہ اس کفرستان کو اسلام کا چمنستان بن گیا. لاکھوں لاکھ کافروں نے غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، قریب کیا، جوڑا. اسی لیے میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ کوئی کچھ کہے سن لو، تم اپنا کام کرو. اچھی بات ہو ایکسپٹ کرو، عمل کرنے کی کوشش کرو. سمجھ میں نہ آئے گچ پچ مت کرو، چپ ہو جاؤ. یہ بول دو بڑوں کی بات ہے، بڑوں میں رہے، ہم سے کیا لینا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ خوبصورت راستہ، یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر تم چلو گے تو تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، تم گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں، تم ہدایت پر رہو. اور اگر ذرا سا چوکے ہدایت دی گئی، گمراہیت ہاتھ لگ گئی. آئیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، سرکار کی 63 سالہ زندگی کا آپ مطالعہ کریں. میرے آقا نے جوڑنے کا کام کیا. یہودی ایمان لائے، عیسائی ایمان لائے. میں تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ کو سب کو پتا ہے. آپ کو پتا معلوم ہوگا، علماء سے سنا ہوگا، ایک یہودیہ عورت جب حضور راستے سے گزرتے تھے تو کوڑا پھینکتی تھی. سرکار صبر کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے. ایک دن نہیں پھینکا، حضور نے پوچھا کیا بات ہے کہ آج اس عورت نے مجھ پر کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے. تو سرکار عیادت کے لیے گئے. اب جب عیادت کے لیے گئے تو اس عورت میں حرکت پیدا ہوئی، میں تو اس نبی پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اور میں بیمار پڑی تو مجھے دیکھنے کے لیے آئے.
اس کے دل میں انقلاب پیدا ہوا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئی۔ میرے پیارے، اسلام ایسے پھیلا ہے، ایسے پھیلا ہے۔ اسلام صبر سے پھیلا ہے، اسلام ضبط و تحمل سے پھیلا ہے، اسلام ایثار سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے، اسلام خوش خلقی سے پھیلا ہے، اسلام وقار سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے، اسلام پیار سے پھیلا ہے، اسلام محبت سے پھیلا ہے، اسلام خلوص سے پھیلا ہے، اسلام مساوات کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ حضرات، وہ حجۃ الوداع کا آخری خطبہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، لوگوں تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اپنی فطرت کو نہ بھولنا، ہم مٹی سے بنے، ہماری تخلیق مٹی سے ہے، ہم خاکی ہیں، ہم خاکی ہیں، مٹی سے بنے ہیں۔ مٹی کی فطرت کیا ہے؟ تواضع۔ مٹی کی فطرت میں کیا ہے؟ انکساری۔ مٹی کی فطرت میں کیا ہے؟ خاکساری۔ مٹی کو اٹھا کر اوپر پھینکو تو نیچے آئے گی، اور آگ کی فطرت کیا ہے؟ جتنا جلاؤ تو اوپر جائے گی، آگ کو جتنا جلاؤ بھڑکاؤ اوپر جائے گی، مٹی کو جتنا پھینکو نیچے ہی پلٹ کر آئے گی۔ تو مٹی کی فطرت میں جھکنا ہے، جھکنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مٹی کی فطرت میں غرور نہیں ہے، غرور نہیں ہے۔ غرور کیسا؟ غرور کاہے کا؟ جہاں غرور آ گیا وہاں نفسانیت ہے۔ چاہے کوئی علم پر غرور کرے، چاہے کوئی عمل پر غرور کرے، چاہے کوئی بندگی پر غرور کرے، چاہے کوئی تقوی پر غرور کرے، چاہے کوئی اپنی بندگی عبادت پر ریاضت پر غرور کرے۔ ارے دوستو، تم عابد ہو، اچھی بات ہے، بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم عابد ہیں؟ کس ولی نے کہا کہ ہم عابد ہیں؟ کس ولی کے منہ سے یہ آواز نکلی ہے؟ کس کا ملفوظ ہے کہ ہم عابد ہیں، ہم زاہد ہیں، ہم تقوی والے ہیں، ہم عمل والے ہیں، ہم ریاضت والے ہیں، ہم بندگی والے ہیں؟ ارے بندگی تو کس کے لیے کرتا؟ کس کی کرتا؟ رب کی کرتا ہے نا۔ عبادت کس کی؟ رب کی نا۔ تو کیوں بتاتا کیوں ہے کہ ہم بندگی کرتے ہیں؟ جو چیز چھپی رہنی چاہیے اسے کھولتا ہے، جو چیز چھپا کے رکھنی چاہیے اسے چھاپتا ہے، اور کہا جاتا ہے چھاپو چھاپو تاکہ میں خوش ہوں۔ حضرات، یہ خوشی نفس کی ہے، اور نفس کی خوشی پر قرآن نے پابندی لگائی ہے۔ سبحان اللہ۔ نفس کی خوشی پر قرآن نے پابندی لگائی ہے۔ خوشی منانا جرم نہیں ہے۔ یہ خوشی وہ ہے، یہ خوشی جو شکر پر ہو، شکر کی خوشی۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، اے اللہ تیرا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں علم دیا۔ ہم عمل کرتے ہیں، شکر ادا کریں میرے مولا تو نے توفیق دی، ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم نے حج کیا، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے۔ اور ایک فخر کی خوشی، فخر کی خوشی، تو فخر کی خوشی پر قرآن نے پابندی لگائی، لا تفرح، ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یہ فخر کی خوشی قرآن نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ شکر کی خوشی مناؤ، سبحان اللہ۔ شکر کی خوشی، ہم عرس میں خوشی مناتے ہیں شکر کی، سبحان اللہ۔ ہم احمد مجنو بخاری کا جشن مناتے ہیں، یہ شکر کی خوشی، ہم غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں، یہ شکر کی خوشی، ہم جشن میلاد النبی مناتے ہیں، یہ شکر کی خوشی، شکر کی خوشی ہے۔ اور ایک بات بتائیں دوستو، اور ایک فخر کی خوشی، تو فخر کی خوشی میں اس میں نفس کا دخل ہے۔ جب فخر کی خوشی آپ کرو گے، اس میں خوشی مناؤ گے، تو غرور آئے گا، تکبر آئے گا، غرور آئے گا، تکبر آئے گا، میں یہ ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا زاہد ہوں، میں بڑا عابد ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ دوستو تم کچھ بھی نہیں، یاد رکھو
اگر خدا نے تمہیں علم دیا ہے شکر ادا کرو، غرور مت کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ غرور مت کرنا، کیوں؟ علم یا عمل یہ خدا کی نعمت ہے، مگر احساس علم و عمل خدا کی لعنت ہے۔ اگر آپ نے یہ احساس کر لیا، یہ احساس پیدا ہوا ہم بڑے عالم ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس عمل ہے، ہمارے پاس تقویٰ ہے، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، بڑائی بڑائی بڑائی، یہ بڑائی کا جو خط ہے، یہ بڑائی جو ہے بڑائی نہیں، یہ برائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑائی نہیں ہے، یہ برائی ہے۔ حدیث قدسی میں کہ الفاظ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر، اسے چھیننے کی کوشش نہ کرنا، اگر اسے چھینو گے تو میں تمہیں جہنم میں ڈھکیل دوں گا، بڑائی صرف رب کی، بڑائی صرف رب کی۔ اسی لیے ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، نمازوں میں اللہ اکبر، کیا مطلب؟ اللہ ہی بڑائی والا ہے، اللہ ہی بڑائی والا ہے، اللہ ہی بڑائی والا ہے۔ یاد رکھو، کبھی سر اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو سر جھکانے کی کوشش کرنا، سر جھکانے میں کامیابی ملے گی۔ نہ آئے گا تو تمہارا سینہ سینہ نہیں رہے گا، مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ کامیاب وہ ہے من تزکا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا، تزکیہ نفس کیا، نفس کو پاک کیا، من کو پاک کیا، دل کو پاک کیا، یقیناً کامیاب وہ ہے۔ حضرات گرامی، اسی لیے قرآن کی ترتیب دیکھو، دوسرے مقام پر ہم سے یہ کہا جا رہا ہے یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی مطلب رسول پہلے تمہیں پاک کرتے ہیں، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ تعلیم بعد میں ہے، صفائی پہلے ہے، تعلیم بعد میں ہے، تزکیہ پہلے ہے۔ جب تک دل پاک نہ ہو علم حاصل نہ ہوگا۔ علم نور ہے اور وہ نور اسی دل میں آئے گا جو دل پاک و صاف ہوگا، لیکن جو دل گندا ہوگا، نجس ہوگا، علم جو نور ہے وہ روشنی اس دل میں کبھی نہیں آئے گی۔ یاد رکھو، پڑھنا اور ہے کتابوں کا، مگر علم دین جو نور ہے اس کو حاصل کرنا ہے پیارے، تو اپنے سینے کو کینے سے پاک کرنا ہوگا، اپنے قلب کی صفائی کرنی ہوگی، اپنے دماغ کی صفائی کرنی ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ ہے۔ سرکار نے کیا کیا؟ سرکار نے یہی کیا کہ سب سے پہلے صفائی کی۔ حضور آئے، سب سے پہلے حضور نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کی صفائی کی، اپنی صحبت بابرکت میں رکھ کے میرے سرکار نے ایک ایک کی صفائی کی، اور حضور نے ان کے نفس کی ایسی صفائی کی کہ حضور فرماتے عثمان آئے ہیں، وہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کرے، اے عثمان تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو چکے، تم جو چاہو کرو تم جنتی۔ اس کا یہ مطلب نہ نکالیے گا کہ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو گناہ کی اجازت دے دی، نہیں، پہلے میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدل دیا، پھر فرمایا عثمان تم جو چاہو کرو، مطلب تم گناہ کر ہی نہیں سکتے ہو، تم جنتی ہو، میں نے تمہیں صاف ستھرا کر دیا ہے، میں نے تمہیں پاکیزہ کر دیا ہے، میں نے تمہیں ایسا پاک کیا ہے کہ اب دنیاوی گندگی تمہارے قدموں سے قریب۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا دوستو، ایک بات یاد، جب قلب صاف ہوتا ہے، جب تزکیہ نفس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ جب ڈیولپ کرتا ہے تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ تو فاروق اعظم یہ تزکیہ نفس کا نام ہے، عثمان ذوالنورین بن جاتا ہے، فاتح خیبر بن جاتا ہے، حسنین کریمین امامت کے تاجدار بن جاتے ہیں۔ جب نفس پاک ہوتا ہے تو بایزید امام الطائفہ بن جاتے ہیں، سلطان العارفین بن جاتے ہیں۔ جب نفس پاک ہو جاتا ہے تو عبد القادر
غوث اعظم بن جاتے ہیں، مخدوم اشرف تاریخ سلطنت بن جاتے ہیں، محبوب یزدانی بن جاتے ہیں، غوث العالم بن جاتے ہیں۔ معلوم ہوا جب نفس پاک ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے تو عالم پناہ بن جاتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو آل رسول ماں رہروی بن جاتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو امام احمد رضا بنتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو شبیہ غوث جیلانی بنتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو احمد اشرف سلطان الواعظین بنتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو محدث اعظم بنتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو داتا محبوب شاہ بنتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو علاء الحق بنڈاری بنتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو مجاہد ملت بنتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو صدر الافاضل بنتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو صدر الشریعہ بنتا ہے، جب نفس پاک ہوتا ہے تو ولی بنتا ہے، ولی بنتا ہے، ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ کوئی ولایت کا دعویٰ کرے اور ساتھ میں نفسانیت ہو، یہ دو اجتماع ضدین ہے، یہ محال ہے۔ نفسانیت ہوگی تو ولایت نہیں ہو سکتی، ولایت ہوگی تو نفسانیت اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ ولی نفس کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں، مجھے ارشاد یاد آ گیا، سرکار اشرف سمنہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ میرے غلام کے غلام ہیں، لوگ میرے غلام کے غلام ہیں۔ ہلچل مچ گئی کہ سرکار میرا غلام ہے، لوگ نفس کے غلام ہیں تو میرے غلام کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نفس مخدوم اشرف فرماتے ہیں میرا نفس میرا غلام ہے، مطلب میرا نفس، میں جو کہتا ہوں وہ میرا نفس کرتا ہے، یہ ہے شان اشرف۔ میں کہتا ہوں تو نفس وہ کرتا ہے، میں چپ ہوں تو میرا نفس چپ، میں بولتا ہوں تو میرا نفس بولتا، میں اپنے نفس کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں، اور لوگ الٹا نفس کے غلام ہیں، نفس کے غلام۔ اچھا، جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، ہے نا، نفس کے غلام، اب بھیا ایسا ہے، یہ دور تو ایسا ہے کہ نفس کا غلام، نفس کے غلام، کچھ لوگ تو ایسے نفس کا غلام نہیں، لوگ بیوی کے غلام ہیں۔ ماں کچھ کہے بیٹے پر اثر نہیں، بیوی بول دے پتھر کی لکیر، ماں 10 بار کہے بیٹے پر اثر نہیں، بیوی ایک بار اشارہ کر دے، اتنا فرما بردار، اتنا فرما بردار شوہر، تاکہ تمہاری نسل یہ سیکھے، ورنہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک تم کرتے ہو، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی، پھر شکایت نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد جب تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے تو آئے دوڑے ہوئے، پیر صاحب تعویذ دے دیجئے، کس بات کی؟ بیٹا نافرمان ہے۔ ارے بابا تو بھی تو اپنے باپ کا نافرمان تھا، تعویذ کیسی؟ دل چاہتا ہے ایسی تعویذ دو ایکشن کے بجائے ری ایکشن ہو جائے، تاکہ جب تمہاری اولاد بڑی ہو تو تمہاری تعظیم کرے، جو ماں باپ کا نہیں۔ کل یہ نصیحت میری یاد رکھنا، کل جب تمہاری اولاد بڑی ہوگی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو سلوک تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ ماں کا تو مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول اعلان جہاد تیرے لیے نہیں ہے، تیرے لیے جہاد یہ ہے تو اپنی ماں کی خدمت میں لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمْ، اف مت کہو پیارے ماں باپ کو، چھڑکو مت۔ اگر تمہاری بات تمہارے ماں باپ کی سمجھ میں نہ آئے، خوشی سے، اطمینان سے، ماں باپ کی گستاخی کر کے، بے ادبی کر کے تم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو دنیا میں جو تم نے کمایا ہے وہ یہی رہ جائے گا۔
मरोगे कब्र में जाने वाला कुछ भी नहीं है। ये दौलत दुनिया में, ये सरवत दुनिया में, ये पैसा ये दुनिया में, ये मालोजार ये दुनिया में, ये सब यही रह जाएगा। कब्र में कुछ नहीं जाएगा। वही कपड़े, वही 100 मन मट्टी के नीचे तुम्हें लेटा करके दफन करके चले आएंगे। याद रखो, कब्र में सिर्फ ईमान, अमल और ये तुमने नेकियां की है, यही साथ है। दुनिया पर भरोसा न करना, दुनिया पर भरोसा न करना। ये दुनिया फरेब है, फरेब। आप जब धूप में चलते हैं तो आपका साया आपके आगे चलता है। हुजूर मौलाना सैयद अहमद अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुझे उनका एक जुमला याद आ रहा है जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। उन्होंने फरमाया कि दुनिया की मिसाल साये की तरह, साये की तरह। यानी मतलब जैसे तुम अपने साये का पीछा करो तो पीछा करते करते थक जाओगे, मगर तुम्हें तुम्हारा साया नहीं मिलेगा। इतनी तेज तुम दौड़ोगे, तुम्हारा साया दौड़ेगा। पकड़ना चाहोगे, तुम अपने साये को पकड़ना चाहोगे, पकड़ नहीं सकते। भागते भागते दौड़ते दौड़ते थक जाओगे, मगर तुम्हें तुम्हारा साया नहीं मिलेगा। तो इसकी मिसाल, दुनिया की मिसाल साये की तरह है। इसके पीछे जितना भागोगे दुनिया ना मिलेगी, थक जाओ, दुनिया नहीं मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। मेरे सरकार ने वाज़े कर दिया, अब दुनिया मज़रऊल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। जैसा यहाँ काटो लगाओगे वैसा वहाँ काटोगे, जैसा यहाँ बोओगे वैसा वहाँ पाओगे। तो याद रखो मेरे दोस्तों, कामयाबी इस बात पे है, तुम अपने माँ बाप की एहतराम करो, माँ की ताजीम करो, माँ की खिदमत करो, बाप का एहतराम करो, बड़ों की ताजीम करो। मगर प्यारे, ये सब बात होंगी कब? जब दिमाग साफ होगा, दिल साफ होगा, तज़किये नफ्स जब हासिल होगा, तब तुम अपने माँ बाप का एहतराम करोगे। तो अब मालूम हुआ, जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते हैं, समझ लो उनका दिल गंदा है, उनका दिमाग गंदा है, उनका सीना गंदा है, गंदगी अंदर भरी हुई है। अब झाड़ू लगाने की जरूरत है, झाड़ू लगाने की जरूरत है। अंदर ऐसा झाड़ू रूहानियत का चलाओ कि दिल से कुदूरत निकल जाए, दिल से अदावत निकल जाए, सीना से कीना निकल जाए। याद रखो, ये धड़कता दिल इसलिए है कि इस दिल में अल्लाह की इताअत का जज्बा हो, पैगंबर की मोहब्बत हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, बड़ों का एहतराम हो, माँ बाप का अदब हो, असातिज़ा की ताज़ीम हो, आले रसूल की मोहब्बत हो, औलिया की मोहब्बत हो। ये दिल इसलिए नहीं है इसे आवारा गर्दी में लगाओ। तो कदर कहा मन तज़क्का वो ज़करस मरब ही फसल्ला। आप जरा सा देखिए, कुरान के इस अंदाजे बयान पर प्यारे सर धुलने को जी चाहता है कि तज़किये नफ्स पहले उसका जिक्र कर रहा है और फिर कह रहा है कि जिस कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक किया, फिर अपने रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। मालूम हुआ रब का नाम बाद में, सफाई पहले। गंदे मुंह से तुम अपने रब का नाम लेते हो, दिल में गंदगी है और नमाज पढ़ते हो, दिमाग में गंदगी है नमाज पढ़ते हो, सीने में नहूसतें है नमाज पढ़ते हो, और आबिद बनने का दावा करते हो। दिलों से गंदगी निकालो। तुम अमीर बनो या रईस बनो, मुझे लेना देना है, मगर दिलों की सफाई करो, दिलों की सफाई करो। ये दिल अदावत के लिए नहीं है, ये दिल कुदूरत के लिए नहीं है, ये दिल नफरतों के लिए नहीं है। दिल अल्लाह ने इसलिए दिया है कि नफरत की जगह मोहब्बत हो, कुदूरत की जगह मोहब्बत हो। अगर जिस दिल में कुदूरत है, नफरत है, अदावत है, वो दिल कैसा? हजरात गिरामी,
اسی لیے صوفیاء کرام کی تعلیمات اور ہدایات میں ہمیں یہی بات ملتی ہے، انہوں نے دل پر نظر ڈالی، دل کو بنایا، اور وہ جانتے تھے کہ دل بن گیا تو سب بن گیا، دل بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ تو آج اس عرس احمد مجنو بخاری میں راشد مکی دل بنانے کے لیے آیا ہے اور جوڑنے کے لیے کرسی خطابت پر بیٹھا ہے۔ تقریریں تو ہوتی رہتی ہے، جلسے تو ہوتے رہتے ہیں، مگر اے سنیو آج سے یہ قسم کھاؤ کہ ہم اس پنڈال سے صلاۃ و سلام اور دعا خوانی کے بعد جائیں گے تو اپنی زندگی میں انقلاب برپا کریں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی غیبت نہیں کریں گے، کبھی برائی نہیں کریں گے، ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، بھائیوں کے حق کو برباد نہیں کریں گے، ہم بیوی کو بیوی کی جگہ رکھیں گے، ماں کو ماں کی جگہ رکھیں گے، باپ کو باپ کی جگہ رکھیں گے، بیٹے کو بیٹے کی جگہ رکھیں گے، رشتہ دار کو رشتہ دار کی جگہ رکھیں گے، خاندان کو خاندان کی جگہ رکھیں گے، عزیز و اقارب کو ان کی جگہ پر رکھیں گے، استاذ کو استاذ کی جگہ پر رکھیں گے۔ یاد رکھو، مگر سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا، مگر سب سے بھاری جگہ پر رکھنا محبت مصطفیٰ کو، بھاری جگہ پر رکھنا محبت مصطفیٰ کو پیارے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس سے پہلے اسلام ہے، اس سے پہلے میرا نبی ہے، اس سے پہلے میرا نبی ہے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ کائنات میں میری محبت ساری محبتوں پر غالب نہ ہو جائے۔ تم اپنے ماں باپ سے جتنا پیار کرتے ہو، سرکار فرماتے ہیں مجھ سے اس طرح پیار کرو، اس طرح محبت کرو کہ ماں باپ کی محبت کی کوئی قیمت نہ رہ جائے، اولاد کی محبت کی کوئی قیمت نہ رہ جائے۔ میری محبت ماں باپ کی محبت پر غالب ہو جائے، اولاد کی محبت پر غالب ہو جائے، خاندان کی محبت پر غالب ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں اگر مجھ سے تم نے اس طرح محبت کیا تو تم مومن ہو، سبحان اللہ، تم دنیا میں بھی مومن رہو گے، مر کر جاؤ گے تو انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہوگا، خاتمے ایمان پر خاتمے کے ساتھ جاؤ گے، قبر میں مومن بن کے رہو گے، قبر میں سے جب اٹھو گے تو ایمان کی حالت میں اٹھو گے، پل صراط سے گزرو گے تو ایمان کی حالت میں گزرو گے، میزان عمل پر پہنچو گے تو ایمان کی حالت میں پہنچو گے، پل صراط سے گزرو گے ایمان کی حالت میں، حوض کوثر پر جاؤ گے تو ایمان کی حالت میں، اور جنت میں جاؤ گے تو ایمان کی حالت میں۔ تو کامیاب وہ ہے اعتبار سے دور ہے، دور نہیں ہے، مدینے والا دور نہیں ہے۔ مدینے والا کیا ہے؟ النبی اعلیٰ بالمومنین، مدینے والا ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ارے مصطفیٰ تو کائنات کی ہر شے میں ہے، مصطفیٰ تو ہر ذرے میں ہے۔ وہ کون سا ذرہ ہے جس میں مصطفیٰ کا جلوہ نہیں ہے، جس میں مصطفیٰ کا جلوہ نہیں ہے؟ ارے جو شے، اسی لیے کسی نے کہہ دیا جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جزو و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ وہ کون سا کائنات کا کل ہے اور جز ہے جس میں مصطفیٰ کا جلوہ، مصطفیٰ کا جلوہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، اور میرے سرکار ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں جہاں ایمان والے وہاں وہاں نبی، جہاں جہاں ایمان والے وہاں وہاں رسول، جہاں جہاں ایمان والے وہاں وہاں رسول، جہاں جہاں مومن وہاں وہاں نبی، جہاں جہاں۔ ہم کو تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم کو تو صرف یہ پتہ لگانا ہے ایمان والا ہے یا نہیں۔ اگر ایمان والا ہے تو مصطفیٰ ہے، اب ایمان والا اگر مسجد میں ہے تو مصطفیٰ مسجد میں ہے، ایمان والا گھر میں ہے مصطفیٰ گھر میں ہے، ایمان والا تنہائی میں ہے مصطفیٰ تنہائی میں ہے، ایمان والا جلوت میں ہے مصطفیٰ جلوت میں ہے، ایمان والا چبوترے پر ہے تو رسول پاک چبوترے پر ہے، ایمان والا صحراؤں میں ہے تو مصطفیٰ صحراؤں میں ہے، ایمان والا زمین پر ہے تو مصطفیٰ زمین پر ہے، اور ایمان والا اگر زمین میں ہے تو مصطفیٰ زمین میں ہے، مصطفیٰ زمین میں ہے۔ جہاں جہاں ایمان والا وہاں وہاں رسول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار ہمارے ساتھ ہر پل ہے، ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، مگر کس کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ۔
ایمان والوں کے ساتھ. اب ایمان والا کون ہے اس پر گفتگو بعد میں ہوگی، پھر کبھی ہوگی. ایمان والے جہاں جہاں ہے رسول ساتھ ہے، رسول ساتھ ہے. تو نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب مانو. اسی لیے دوستو اب بات سمجھ میں آئی. ہم درود پڑھتے ہیں، نبی سنتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں، نبی سنتے ہیں، کیونکہ جان سے زیادہ قریب ہے نا. اسی لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں رسول سنتے بھی ہیں، رسول دیکھتے بھی ہیں. ہم بیٹھے ہیں رسول دیکھ رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں رسول دیکھ رہے ہیں، ہم تقریر کر رہے ہیں رسول دیکھ رہے ہیں، ہم تکلم میں ہیں رسول دیکھ رہے ہیں، ہم حالت گفتار میں ہیں رسول دیکھ رہے ہیں، ہم نعت گنگنا رہے ہیں رسول دیکھ رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں رسول دیکھ رہے ہیں، کیونکہ رسول ہماری جان سے زیادہ قریب. ایک بات بتاؤں، ہماری روح ہمارے بدن سے قریب. اگر جس پاؤں کو چوٹ لگ جائے روح کو خبر ہوگی کہ نہیں؟ بولو. ہاتھ میں تکلیف ہو روح کو خبر ہوگی کہ نہیں؟ ہاتھ کو اگر تکلیف ہو، آنکھ میں درد ہو، روح کو خبر ہو جائے. کان میں درد ہو روح کو خبر ہو جائے. ہاتھ میں درد ہو روح کو خبر ہو جائے. پاؤں میں درد ہو روح کو خبر ہو جائے. سر میں درد ہو روح کو خبر ہو جائے. امتی کو درد ہو نبی کو خبر نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی تڑپے نبی کو خبر نہ ہو. ارے اسی نظریے کو سامنے رکھ کر امام احمد رضا کی زبان بولتی ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. امتی تڑپے نبی کو خبر نہ ہو. تم تڑپو نبی کو خبر نہ ہو. ارے وہ ایسا شفیق رسول ہے، وہ ایسا شفیق رسول ہے کہ دنیا میں جس طرح ایک ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو ڈھونڈتی ہے، ایسے میرا نبی میدان محشر میں اپنے گنہگار غلاموں کو ڈھونڈیں گے. چاہنے والے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ. امتی طور پہ مصطفیٰ کو خبر نہ ہو ہے تو معلوم ہوا ہمارے درد کا مداوا مصطفیٰ، ہمارے درد کا علاج مصطفیٰ، ہمارے دکھ کا مداوا مصطفیٰ ہے. تو دکھیارو شانت ہو، مصطفیٰ تم سے قریب ہے. بس صرف یاد کر کے تو دیکھو، لو لگا کر کے دیکھو، ارے درود پڑھ کر کے دیکھو. میں تو یہ کہتا ہوں کوئی وظیفہ پڑھو نہ پڑھو، مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہو، سلام پڑھتے رہو. میرے سرکار تو فرماتے ہیں اگر تم نے ساری دعائیں پڑھنا بند کیا اور صرف مجھ پر درود ہی پڑھتے رہے تو یہ تمہاری ساری گناہوں کا کفارہ اور تمہارے لیے تمہاری راحت کا سامان بن جائے گا. نبی پر درود پڑھتے رہو، سلام پڑھتے رہو. کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو یا اٹھ کر پڑھو، جیسے موقع ملے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہو. میرے دوستو یہ بھی عبادت ہے. درود نبی پر ہے، عبادت خدا کی ہے. سلام نبی پر ہے، عبادت خدا کی ہے. حضرات تو نبی امتی سے قریب ہے. اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کو قریب ہو جانا چاہیے. سرکار تو ہم سے قریب ہے تو قرآن کا اعلان ہے. ہم قریب ہیں کہ نہیں ہمیں دیکھنا ہے. ہم قریب ہو جائیں، ہم قریب ہو جائیں. مکین گنبد خضرا کی تعلیمات سے قریب ہو جائے، سرکار کی ہدایات سے قریب ہو جائے. میرے آقا شرح السنہ کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں. میرے سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائے. مطلب یہ ہے امتی کی خواہش اپنی خواہش نہ رہے، نبی کی تعلیم بن جائے، نبی کی تعلیم بن جائے. جب خواہشات پر مصطفیٰ کی تعلیمات کا رنگ چڑھ جائے گا، من پاک ہو جائے گا، دماغ پاک ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، تزکیہ نفس حاصل ہو جائے گا. جب تزکیہ نفس حاصل ہو گیا تو
اب اپنے رب کو یاد کرو، جب رب کو یاد کرو اب بندگی میں لگ جاؤ، اب نماز پڑھو، اب زکوٰۃ دو، اب حج کرو، اب فرائض و واجبات و سنن کو ادا کرو، پہلے من کو پاک کرو، اور دل کی صفائی کے لیے تعلیمات رسالت نبی کی ضرورت ہے۔ بغیر مصطفیٰ کی تعلیمات کے ہمارا دل دماغ پاک نہیں ہو سکتا ہے، صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کامیاب وہ ہے من کو پاک کیا، اپنے قلب کو پاک کیا، اپنے دماغ کو پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اس جہان میں بھی کامیاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھیج دو اپنی عطائیں، بخش دو سب کی خطائیں، دور ہو غم کی گھٹا ہے، وقت میں ہم یوں سنائے، یا نبی سلام علیکہ، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جب فراق جان و تن ہو، تیرے الفت پیرہن ہو، چادر رحمت کفن ہو، لب جاریے سخن ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا بندہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ بے نیازہ، کرم فرمانے والا ہے مولا کرم فرما دے، فضل فرمانے والا ہے مالک و مولا فضل فرما دے۔ اے اللہ
ہم دربار محمدی کا نام سن کر توبہ کرنے آئے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، اپنا مخلص پجاری بنا دے مولا، اپنی عبادت میں دل لگا دے مولا، سجدوں میں لذت دے دے مولا، اطاعت میں دل لگا دے مولا۔ یا اللہ تو ہماری آزمائش نہ لے، ہمارا امتحان نہ لے، ہم تیرے جانچنے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں کوئی حسین ابن علی نہیں رہا، حسین کی کامیابی کا صدقہ عطا کر دے، ان کے نانا جان کی بے چین امت کو چین دے دے، بے قرار امت کو قرار دے دے۔ میرے مولا تو نے اپنی بندہ نوازی سے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اس کی حفاظت فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے چلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے نمازی ہیں مولا انہیں نمازی بنا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے۔ پروردگار عالم یہ اس عرس مقدس میں جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی شرکت کو قبول فرما، سب کے تعاون کو قبول فرما۔ مولا کریم فضل فرما، رحم فرما۔ خداوندہ جن بچیوں کی شادیاں اب تک نہیں ہوئی ہیں غیب سے اسباب مہیا فرما دے، ان کا جوڑا انہیں مل جائے۔ رب کریم جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوش فرما دے۔ مولا جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی پریشانی کو آسانی میں بدل دے، سب کی مشکلات کو حل فرما دے، سب کی مشکل آسان کر دے۔ میرے مولا سب پر فضل فرما، رحم فرما، ذوق سجدہ عطا فرما، ذوق بندگی عطا فرما۔ یا اللہ فضل فرما، رحم فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔